اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں جماعت کے طالب علموں السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے میر درد کی حالات زندگی اور خصوصیت کلام کے بارے میں آپ کو جانکاری دی، تو آج ہم میر درد کی غزل نمبر 1 کا احاطہ کریں گے۔ تو میں پہلے غزل پڑھوں گا۔ مقدور ہمیں کب تک تیری وصفوں کی رقم کا، حقا کہ خداوند ہے تو لوح قلم کا۔ اس غزل کا مطلع ہے، یعنی کہ پہلا شعر ہے۔ مقدور ہمیں کب تک تیری وصفوں کی رقم کا، حقا کہ خداوند ہے تو لوح قلم کا۔ اس مسند عزت پہ تو جلوہ نما ہے، کتاب گزر ہوئی تعقل کے قدم کا۔ بستے ہیں تیری سائے میں سب شیخ و برہمن، آباد ہیں تجھ سے ہی گر دیر و حرم کا۔ ہے خوف اگر جی میں تو ہے تیری غضب کا، اور دل میں بھروسہ ہے تو تیرے کرم کا۔ ماند حباب آنکھ تو اے درد کھلی تھی کھینچان، پر اس بحر میں رسائی کوئی دم کا۔ تو یہ پہلی غزل ہے میر درد کی۔ اگر آپ پیج نمبر 122 دیں گے تو یہ غزل 122 پیج نمبر پہ ہے۔ یہ پہلی غزل ہے میر درد کی۔ تو جو اس غزل میں نئے الفاظ ہیں اس پہ لکھے ہوئے ہیں۔ مقدور، اس کی معنی ہے طاقت، مقدور طاقت، وصف خصوصیت، غضب غصہ، رقم تحریر کرنا یا لکھنا، حقا سچ ہے، خداوند مالک، حباب پانی کا بلبلہ، تہمت الزام، دل ریش زخمی دل، دیر و حرم مندر و مسجد، لوح و قلم انسان کے نام اعمال کی تختی، یعنی کہ جس پہ انسان کے نام اعمال لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ اس غزل کے کچھ نئے الفاظ تھے، تو آج اس غزل کی اب تشریح کریں گے۔ مقدور ہمیں کب تیری وصفوں کی رقم کا، حقا کہ خداوند ہے تو لوح قلم کا۔ تو یہ اس غزل کا مطلع یعنی پہلا شعر ہے۔ تو میر درد اس شعر میں فرماتے ہیں وہ اپنی محبوب یعنی کہ محبوب حقی سے مخاطب کر فرماتے ہیں کہ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم تیری خوبیاں بیان کر سکیں، کہ میں اتنی طاقت نہیں رکھ سکتا، میں آپ کی جو خوبیاں ہیں جو وصف ہے وہ بیان کر سکتا ہوں، ہم تیری خوبیاں بیان کر سکیں۔ یہ سچ ہے کہ تو لوح و قلم کا مالک ہے، یعنی تو تقدیر لکھنے والا ہے۔ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم تیری اوصاف بیان کر سکیں، تو ہم اتنی طاقت نہیں رکھ سکتے کہ آپ کے اوصاف ہم بیان کر سکتے ہیں۔ تو شعر نمبر 2، اس مسند عزت پہ کہ تو ہے جلوہ نما، کیا تاب گزر ہوئی تعقل کے قدم کا۔ اس شعر میں میر درد اپنے محبوب حقیقی سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تو جس احترام اور عزت کی جگہ پر جلوہ افروز ہے، وہاں ہماری عقل کا گزر نہیں ہو سکتا ہے، وہاں ہماری عقل کا گزر نہیں ہو سکتا ہے، یعنی ہم اتنی فہم و فراست نہیں ہے کہ ہم تیری عظمت اور بڑائی کو سمجھ سکیں۔ ہم اتنی عقل نہیں رکھ سکتے ہیں کہ ہم تیری عظمت اور بڑائی کو سمجھ سکیں۔ انسانی عقل کی اتنی رسائی نہیں کہ تمہارے مرتبے کا ادراک کر سکے۔
تو شعر نمبر 3، کیا تاب گزر ہوئی تعقل کے قدم کا، بستے ہیں تیری سائے میں سب شیخ و برہمن۔ کیا تاب گزری ہوئی تعقل کے قدم کا، بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن۔ فرماتے ہیں میر درد، تمام انسان تیری ہی سائے میں جیتے ہیں، چاہے شیخ ہو یا برہمن ہو، ہندو ہو یا مسلمان، سب پر تو سایہ فغن ہے، تیرے ہی دم سے مسجد اور مندر آباد ہے۔ دیر و حرم، مسجد و مندر آباد ہیں، اور ہندو اور مسلمان دونوں تیری ہی سائے میں رہتے ہیں اور جیتے ہیں، تو سب کا مالک و خالق ہے۔ ہے خوف اگر جی میں تو تیری غضب کا، اگر دل میں بھروسا ہے تیری ہی کرم کا۔ ہے خوف اگر جی میں ہے تو تیری غضب کا، اگر دل میں بھروسا ہے تو تیری ہی کرم کا۔ تو اس شعر میں میر درد فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اگر کوئی خوف ہے تو فقط تیرا خوف ہے، اور تجھ سے ہی ڈرتا ہوں کہیں تو مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اگر میرے دل میں بھروسا ہے تو صرف تمہاری کریم کا، یعنی کہ تو معاف کرنے والا ہے، تو کریم ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم بڑے مہربان ہو، تم میری غلطیوں اور گناہ کو بخشنے والے ہو، اس لیے میں تجھ سے ہی ڈرتا ہوں اور تجھ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں۔ ہے خوف اگر جی میں تو تیرے غضب کا، اگر دل میں ہے بھروسہ ہے تو تیرے کرم کا۔ تو آخری شعر اس غزل کا، مانند حباب آنکھ تو اے درد کھلی تھی کھینچا نہ پر اس بحر میں اور سا کوئی دم کا۔ حباب کہتے ہیں پانی کے بلبلے کو۔ تو مانند حباب آنکھ تو اے درد کھلی تھی کھینچا نہ پر اس بحر میں اور سا کوئی دم کا۔ تو یہ اس غزل کا مقطع ہے، یعنی کہ آخری شعر ہے۔ تو اس میں میر درد فرماتے ہیں کہ زندگی کی بے ثباتی کا تذکر کرتے ہوئے میر درد فرماتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں پانی کے بلبلے کی طرح آئے ہیں، یعنی کہ پانی کی بلبلے کی زندگی بہت ہی مختصر ہوتی ہے، ایک یوں ہی وہ بن جاتا ہے تو اسی ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہماری زندگی بھی پانی کے بلبلے کی طرح ہے، جیسے بلبلہ پانی پر اٹھتے ہی ختم ہو جاتا ہے، یعنی بہت ہی ناپائیدار ہوتا ہے، اسی طرح ہماری زندگی بھی ناپائیدار اور فانی ہے۔ انسانی زندگی جو ہے وہ فانی ہے، پانی کی بلبلے کی طرح ہے، وہ یہ ناپائیدار ہے زندگی۔ ہم بلبلے کی طرح اس دنیا میں کہ سمندر میں زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو یہ دنیا اس نے سمندر سے، بحر یعنی سمندر سے تشبیہ دی ہے اس کو۔ تو دنیا میں ہم ایک پانی کے بلبلے کی طرح آتے ہیں اور کچھ دیر رہ کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس غزل کا مقطع تھا، یعنی کہ آخری شعر۔ تو غزل نمبر 2، یہ ہم تہمت چند اپنے ذمے در چلے، جس لیے آئے تھے سو ہم کر چلے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، کیا ہمیں کام ان گلوں سے اے صبا، ایک دم آئے ادھر ادھر چلے۔ ایک میں دل ریش ہوں ویسا ہی دوست، زخم کتنوں کا سنا ہے پھر بھر چلے، شمع کی مانند ہم ایک بزم میں، شمع تر آئے تھے دامن تر چلے، چشم تر آئے تھے دامن تر چلے، ساقیا لگ رہا ہے چل چلاؤ، جب تلک بس چل سکے ساگر چلے، درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ کس طرف سے آئے اور کدھر چلے۔ اس غزل نمبر 2 کا انشاءاللہ ہم کل تشریح کریں گے۔
آج اتنا ہی، باقی وسلام۔